موسم بہت خراب تھا، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی اور سب بچوں کو اسی وجہ سے ٹیوشن ٹیچر نے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ میرا گھر بھی محلہ پار کر کے دوسرے محلے میں تھا، اسی لیے میں بھی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ میرا دوست رضا میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن ٹیوشن ٹیچر نے اس سے کہا کہ تم چلے جاؤ، مجھے احمد سے کچھ کام ہے۔ پھر ان کے کہنے پہ رضا کو مجھے چھوڑ کے جانا پڑا، جبکہ میں ذرا خوفزدہ ہو رہا تھا کیونکہ بادل پوری طرح آسمان کو سیاہ کر چکے تھے۔ مغرب کی اذانوں میں زیادہ دیر نہیں تھی، ایسے میں اگر بارش شروع ہو جاتی تو تنہا گھر پہنچنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ میں نے فٹافٹ اپنا سامان سمیٹا، ٹیچر کی طرف دیکھا، وہ میرے سامنے مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے ادب سے سر جھکایا، پوچھا ٹیچر کیا کام ہے؟ وہ مسکرا کے میرے پاس آئی، کہنے لگی گھر جانے کی بڑی جلدی ہے، یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ میں نے گھبرا کے انکار میں سر ہلایا اور کہا نہیں، وہ دراصل بارش شروع ہو گئی تو گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے راستے کتنے خراب ہیں۔ وہ کہنے لگی فکر نہ کرو، اگر بارش شروع ہو گئی تو میں تمہاری ماما کو فون کر کے بتا دوں گی کہ تم آج میرے پاس رکو گے، اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تم تنہا تھوڑی ہو، میں بھی تو ہوں تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ میرے بالکل نزدیک آ گئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کتابیں ایک طرف رکھ دو۔ میں نے خاموشی سے اپنا بستہ اور ہاتھ میں پکڑے رجسٹر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ دراصل بلب خراب ہے، مجھے تو یہ سب کام نہیں آتے، ہمیشہ میں الیکٹریشین کو بلوا لیتی ہوں، لیکن موسم کی وجہ سے اس نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ کیا تم بلب تبدیل کر دو گے تاکہ کچھ روشنی ہو جائے؟ وہ بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کام بتا رہی تھی، ان کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ میں ہچکچا گیا۔ میں نے کہا جی ٹیچر، بلب بدلنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ مجھے بلب دے دیں، میں بدل دوں گا۔ ٹیچر جا کر بلب لے آئی، پھر اسٹول لگا کر انہوں نے مجھے بلب پکڑا دیا۔ اپنے گھر میں بھی میں ایسے کام کرتا ہی رہتا تھا، اس لیے بڑی آسانی سے میں نے اسٹول پر چڑھ کر بلب تبدیل کر دیا اور پھر نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹیچر سے کہا کہ بٹن آن کر کے دیکھیں جل رہا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میری نظر نیچے ٹیچر کے وجود پر پڑی اور میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑے ہیں، جبکہ آج سے پہلے میں نے کبھی انہیں اس طرح بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ ٹیچر نے بلب آن کیا تو بلب جل گیا، کہنے لگی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، تم نیچے آ جاؤ۔ میں نیچے اترنے لگا تو ٹیچر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہارا دیا اور جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا انہوں نے مجھے کس کے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور سینے سے لگا دیا۔ ٹیچر کی اس حرکت پر میں بالکل شاک رہ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو ان کی باہوں سے آزاد کروایا اور گھر جانے کی اجازت مانگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی بارش شروع ہو گئی ہے، میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، اندھیرا بھی پھیل گیا ہے، مغرب ہو چکی ہے۔ میں اور بھی زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ میں نے کہا ماما انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بہت پریشان ہو جائیں گی۔ لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد جب میری عدت ختم ہوئی تو لا محالہ مجھے کمرے سے نکلنا پڑا اور پھر اپنے بہنوئی کی غلیظ نظروں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن اگر میں یہ گھر چھوڑ دیتی تو کہاں جاتی؟ میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانا نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے بہنوئی نوید کی نظروں کو برداشت کرنے لگی، جو پوری طرح میرے وجود کو آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھا کرتا، خاص کر اس وقت جب میں اپنے بچے کو فیڈ کروانے لگتی۔ مجھے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کمرے میں آنا پڑتا اور وہ موقع دیکھ کے کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا آتا۔ میرے لیے بہت ہی مشکل کی گھڑی ہو چکی تھی، نہ میں اپنی بہن سے کھل کے کوئی شکایت کر سکتی تھی، نہ بہنوئی کو ٹوک سکتی تھی، کیونکہ میں ان کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی۔ اگر بہن کو بتاتی تو اس کا گھر خراب ہوتا اور اگر نوید کو کچھ کہتی تو شاید وہ مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا اور باہر اس سے بھی زیادہ بھوکے بھیڑیے مجھے نوچنے کو بےتاب ہوتے۔ یہی سوچ کر میں نے بس اپنے لبوں کو سی لیا۔ پھر 1 مہینے بعد ہی میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اسے بخار ہوا تھا۔
اور میں صحیح طرح سے اس کی دوا نہیں کر سکی. اپنے باپ کی طرح وہ بھی مجھے چھوڑ گیا اور میں یہ بڑا سا دکھ اپنے سینے پہ لیے زندگی گزارنے پہ مجبور تھی. لیکن وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے پیسے ختم ہوتے گئے اور میرے بہنوئی نے میرے خرچے اٹھانے کے لیے صاف انکار کر دیا. وہ کہنے لگا ہم نے اسے چھت دی ہوئی ہے، یہی کافی ہے، مزید ہم اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھا سکتے. میری بہن بھی اپنے شوہر کے آگے بے بس تھی، جبکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی. مجھے دوائیوں کی ضرورت تھی، اچھی خوراک، پھل وغیرہ. لیکن میرے بہنوئی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ اپنی ضروریات خود پوری کرے. بچے کے انتقال کو 4 دن ہی گزرے تھے کہ میری چھاتیوں میں دودھ بھرتا ہی چلا. بچہ تو رہا نہیں تھا، دودھ پینے والا کوئی تھا نہیں، اس وجہ سے سینے میں درد ہونے لگا. کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے گٹھلیاں بن گئی ہوں. میرے سینے میں مستقل درد رہنے لگا. ایک دن میں ایسے ہی درد سے تڑپ اٹھی تھی. ہاتھ اٹھانا مشکل ہو چکا تھا، مجھ سے میرا ہاتھ سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے میں پڑوس والی عورت کچھ مانگنے کے لیے ہمارے گھر میں آئی تو مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کے پوچھنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے. پہلے تو میں خاموش رہی، لیکن پھر میں نے اسے بتا دیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور اب مجھے دودھ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. یہ سن کے وہ سوچ میں پڑ گئی. کہنے لگی میں اچھی طرح تمہارے حالات جانتی ہوں اور نوید کی نیت سے بھی واقف ہوں، اس لیے اگر تم کہو تو میں تمہیں کام دلوا سکتی ہوں. یہ کام تم کچھ عرصے تک آرام سے کر لو گی، تمہیں مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اس پڑوسن کی بات سن کے میں حیران ہوں. کہا کہ بتائیں کیا کام کرنا ہے. میں تو خود چاہتی تھی کہ مجھے کوئی کام کاج مل جائے جس کی وجہ سے میرے لیے کم سے کم اپنا خرچہ اٹھانا تو آسان ہو. وہ کہنے لگی میرے بنگلے کی مالکن بہت پیسے والی ہے، اس نے دنیا دکھاوے کو بچہ تو پیدا کر لیا ہے لیکن اس سے دودھ نہیں پلایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ بچہ مستقل بیمار رہنے لگا ہے. اسے کسی ایسی عورت کی تلاش ہے جو بچے کو بس دودھ پلا کے چلی جائے گا. اگر تم کہو تو میں بات کرتی ہوں. کہنے لگا آج تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، کھانا چاچا رحمان خود بنا لیں گے. پھر کہنے لگا جاؤ میرے لیے تیار ہو کر آؤ. اس کی بات کا مطلب جان کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اگر میں ذرا بھی احتجاج کرتی تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کرتا. اس لیے میں جلدی سے الماری میں سے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی. لیکن وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں مجھے اس قدر الجھا رہی تھیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹھیک سے میک اپ نہیں ہو پا رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے بس لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کالے رنگ کا کاجل لگایا. کچھ دیر بعد عدنان اٹھ کر میرے پاس آ گیا. میرا جسم اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا، کپکپاہٹ طاری تھی. اس نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے کھڑا کیا، میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا. میرے لمبے گھنے بال کمر تک جھولنے لگے. اس کے بعد اس نے چاچا رحمان کو آواز دینا شروع کر دی. کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آ گیا. کہنے لگے ٹائیگر کو کمرے میں چھوڑ کر جائیں. یہ سن کر چاچا رحمان کہنے لگے ٹائیگر بیٹے وہ تو بہت خطرناک کتا ہے، کیوں بلا رہے ہو اسے یہاں پر، کمرے میں اس کا کیا کام ہے. اس بات پر عدنان نے سخت لہجے میں ان سے کہا چاچا رحمان آپ سے جو کہہ رہا ہوں بس آپ وہ کیا کریں، سوال مت کیا کریں. سوال جواب کی اجازت میں نے کسی کو نہیں دی. ٹائیگر کو میرے کمرے میں لے کر آئیں. ٹائیگر شاید اس کے کسی کتے کا نام تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں اپنے کتے کو کیوں بلا رہا تھا. کچھ ہی دیر کے بعد ایک اونچا لمبا کتا کمرے میں آیا. اسے دیکھ کر میں بے حد خوف زدہ ہوئی، بالکل عدنان کے پہلو سے جا لگی. اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں خود سے اس کے قریب گئی تھی، کیونکہ اس وقت کتے کے خوف سے مجھے بس وہی ایک پناہ گاہ لگ رہی تھی. رحمان چاچا نے اس کتے کو زنجیر سے پکڑ رکھا تھا. وہ پھر بھی عدنان کی طرف لپک رہا تھا. عدنان نے کہا آپ اسے چھوڑ دیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیں. یہ سن کر مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا. وہ اس کتے کو کمرے میں رکھ رہا تھا. میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کتے کو لے کر کمرے سے باہر نکل جائے گا. کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا. میری جان اس وقت نکلی جب عدنان نے اس کے گلے سے زنجیر کا پٹا اتارا اور پھر اسے آزاد چھوڑ دیا. خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا.
मैं फौरन से उसके पास आई। अदनान कहने लगा, तुम यहाँ नहीं आओगी, तुम सामने खड़ी हो जाओ। आज तुम्हारे साथ जो कुछ करेगा वो मेरा टाइगर करेगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी या आज मुझ पर मौत वाक़या हो जाएगी। मैं उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? कहने लगा, ऐसा क्या कह रहा हूँ, आखिर मेरे टाइगर का भी तो दिल है, इसको भी खूबसूरत लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। क्या हर्ज है अगर आज तुम इस कुत्ते का दिल बहला दो। ये सुनकर मैं रोने लगी, अदनान के सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, खुदा के लिए इस कुत्ते को कमरे से बाहर भेज दो। तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे मैं करूंगी। कहने लगा, कह तो रहा हूँ, आज तुम इस कुत्ते का दिल बहलाओ, इससे मोहब्बत करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये कुत्ता तुम्हें चीर फाड़ के रख देगा। Ela gosta de massinha? Acho melhor não. Da última vez ela colocou na comida e a tia dela foi internada por intoxicação alimentar. Que tal essa princesa Butterfly? Um clássico. Batman! Batman não, Marilice. Isso aí é pra criança selvagem. Não é a bonequinha que linda. Batman! Marilice, eu falei pra não fazer birra. Ai, quer saber? Então a gente vai levar mais. Pode espalhar tudo. Compra o baixão pra ela. Calma, boneca. Olha essa princesa Butterfly, que linda. Marilice! Ai, desculpa, bem, é que ela tá com sono. Mas avisa, tem um descontinho. Atenção, classe, hoje temos que escolher o representante de turma. Alguém se candidata? Aqui, professor, eu, pode colocar aí, Arthur. Tá, Arthur, mais alguém, turma? Bom, já que ninguém mais se candidatou... Calma aí, tio, eu quero me candidatar. O quê? Samantinha do Grau pra presidente, esquece. Você tá de brincadeira, né, Samantha? Todo mundo sabe que eu sou mais qualificado pra esse cargo. Sério? E eu não tô nem aí, parceiro. As suas notas são péssimas, você não tem responsabilidade nenhuma e só quer se candidatar pra sair da sala no horário de aula. Parça, você é um nerd chato que se acha melhor que todo mundo. As pessoas só votam em você pra ganhar a resposta das provas e lições. O quê? Não, as pessoas votam em mim porque todo mundo me adora. Cadê meu trabalho de história, nerd? Aqui, Marina, 10 páginas sobre a Revolução Francesa. Não esquece de votar em mim pra representante. Vou pensar no seu caso. Tá vendo, tio? Isso é muito mongo. Tudo bem, Samantha. Eu sei que a turma jamais votaria em você pra representar a gente. Eu voto na Samantha. Samantha. O quê? Mas eu fiz o seu trabalho de história. Mas não fez de ciências. Melhore, nerd. Bom, então são 11 votos pra Samantha e 1 pro Arthur. Samantha, você é a nova representante. Parabéns. Mas, professora! Tio, você é louco, esquece. O que o representante de turma faz mesmo, parça? Boa noite. E aí, mina? Boa. Ai, desculpa, mesa errada. Não, pô, sou eu, Luan. कहने लगा, आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, खाना चाचा रहमान खुद बना लेंगे। फिर कहने लगा, जाओ मेरे लिए तैयार होकर आओ। उसकी बात का मतलब जानकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं जरा भी एहतजाज करती तो पता नहीं वो मेरा क्या हशर करता। इसलिए मैं जल्दी से अलमारी में से कपड़े निकाल कर तैयार होने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नजरें मुझे इस कदर उलझा रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे हाथ कांप रहे थे, ठीक से मेकअप नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने बस लिपस्टिक लगाई, आंखों में काले रंग का काजल लगाया। कुछ देर बाद अदनान उठकर मेरे पास आ गया। मेरा जिस्म उस वक्त बर्फ की मानंद ठंडा हो रहा था, कपकपाहट तारी थी। उसने मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने से खड़ा किया, मेरे बालों को कैचर से आज़ाद किया। मेरे लंबे घने बाल कमर तक झूलने लगे।